عورت کی وفاداری۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی انتہا پر تھی۔ خلیفہ معاویہ ابی سفیان دمشق میں اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محل کے دریچے سے سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دور دور تک کھلا میدان تھا۔ اچانک خلیفہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو آفتاب و خیزان ننگے پاؤں قیامت کی اس گرمی میں محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خلیفہ نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جسے اس شخص کو اس گرمی میں بھی اس طرح سفر کرنے کی مجبوری ہے، اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کی، امیر المومنین، ممکن ہے کوئی حاجت اسے آپ کے پاس کھینچ لائی ہو۔ خلیفہ نے کہا، واللہ اگر یہ شخص میرے پاس کوئی حاجت لے کر آیا ہے تو میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔ پھر ایک خادم کو کہا اور اسے حکم دیا کہ وہ دروازے پر کھڑا رہے، اور اگر یہ شخص مجھ سے ملاقات کرنا چاہے تو اسے میرے پاس آنے سے نہ روکا جائے۔ چند لمحوں بعد وہ شخص خلیفہ کے سامنے حاضر تھا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا، کون سی حاجت تمہیں یہاں لائی؟ جناب، میں شکایت لے کر آیا ہوں۔ مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں انصاف کا طلبگار ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا، کس نے تم پر ظلم ڈھایا ہے؟ اس شخص نے کہا، مروان بن حکم نے، جسے آپ نے ہمارا ولی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ شخص ہمارے لیے وبال جان بن گیا ہے، میرے لیے اور میری بیوی کے لیے تو اس شخص نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ خدا را اپنے اس ولی کے خلاف میرے حق میں انصاف فرمائیے۔ خلیفہ نے کہا، اعرابی، مجھے اپنا پورا قصہ سناؤ۔ اعرابی بولا، جناب، میری ایک بیوی تھی، میں اس کا عاشق زار تھا۔ ہمارے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ تھا جس سے ہم بآسانی گزر بسر کر رہے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، میری حالت ابتر ہو گئی اور میرے پاس مال و دولت میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ میری بیوی سعدیہ کے باپ کو جب میری اس حالت کی خبر ہوئی تو وہ زبردستی میری بیوی کو میرے گھر سے لے گیا۔ میں نے مروان بن حکم کے پاس شکایت کی۔ مروان نے میری بیوی کے باپ کو بلا بھیجا۔ اس نے مروان کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور کہا، میری بیٹی سعدیہ اس مفلوج الحال شخص کے پاس رہنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ میں نے مروان سے سعدیہ کو بلا کر اس کی رضامندی پوچھنے کی درخواست کی۔ چنانچہ مروان نے سعدیہ کو طلب کیا، مگر جب سعدیہ حاضر ہوئی اور مروان کی نظر اس پر پڑی تو مروان کو پسند آ گئی، اور بجائے انصاف کے وہ الٹا میرا دشمن بن بیٹھا۔ اس نے مجھے بلا قصور بلا بھلا کہنا شروع کر دیا اور مجھے جیل میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر سعدیہ کے باپ سے طے کر لیا کہ وہ 1000 دینار حق مہر کے بدلے مجھ سے طلاق کے بعد سعدیہ کا نکاح مروان سے کر دے گا۔ مجھ سے طلاق دلوانے کا ذمہ مروان نے خود لیا۔ مروان نے مجھے طلب کیا اور سعدیہ کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ پر تشدد کا حکم دے دیا۔ جب تشدد حد سے بڑھا تو مجبور ہو گیا اور میرے پاس سوائے طلاق دینے کے کوئی چارہ نہ رہا۔ چنانچہ میں نے طلاق دے دی، اور عدت گزرنے کے بعد مروان نے سعدیہ سے شادی رچا لی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اعرابی رونے لگا، پھر بے حال ہو کر لڑکھڑا گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ غصہ خلیفہ کے چہرے پر ٹپکنے لگا اور کہنے لگا، مروان نے اللہ کی حدود میں دست اندازی کی ہے اور ایک مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ پھر قلم اور کاغذ منگوایا اور مروان بن حکم کے نام لکھا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اسلام کے قائم کردہ حدود سے تجاوز کیا ہے اور اپنی رعایا کے ایک شخص پر ظلم ڈھایا ہے۔ اب تمہارے جیسے شخص کو حرس
اور ہوس سے باز رکھنا لازمی ہو گیا ہے۔ پھر 2 شعر لکھنے جن کا مطلب یہ تھا: میرے پاس ایک سنگین معاملے کی شکایت کی گئی ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہارے جیسے گنہگار کے کام سے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور فوراً سعدیہ کو طلاق دے کر نصر بن ذبیان کے ہمراہ ہمارے پاس روانہ کر دو۔ مروان کو جب یہ حکم ملا، تعمیل حکم کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، چنانچہ اس نے فوراً سعدیہ کو طلاق دے دی اور نصر بن ذبیان کے ہمراہ اسے دمشق روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی شعر کی زبانی ایک خط ارسال کیا جس میں لکھا تھا: اے امیر المومنین، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میں اپنے اس فعل پر شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہوں، مگر آپ جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کی تمام آرزوئیں ایک جسم میں مجسم ہیں۔ آپ کے پاس سورج کی مانند ایک حسین عورت آ رہی ہے، ایسی صورت کسی انسان نے نہ کبھی دیکھی ہوگی نہ کسی جن نے۔ خلیفہ نے خط پڑھا تو مسکرائے اور حکم دیا کہ سعدیہ کو حاضر کیا جائے۔ سعدیہ دربار میں حاضر ہوئی۔ جب خلیفہ کی نظر اس پر پڑی تو واقعی خلیفہ نے محسوس کیا وہ حسین و جمال میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی۔ پھر جب خلیفہ نے اس سے بات کی تو مزید حیران ہوئے۔ فصاحت، بلاغت اور ذہانت میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے میاں بیوی کے باہمی خلوص کو پرکھنا چاہا اور اعرابی کو مخاطب کر کے کہا: تجھے اس کے بغیر کیوں سکون نہیں آتا؟ میں اس کے عوض تجھے چاند جیسی حسین و جمیل 3 کنیزیں عطا کروں گا، اور ہر کنیز کے ساتھ 1,000 دینار کا عطیہ بھی ملے گا، اور پھر تجھے بیت المال سے اتنا کچھ عطا کروں گا کہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اعرابی نے جب یہ سنا تو چیخا: مروان بن حکم کے ظلم کے خلاف میں نے آپ سے انصاف مانگا تھا، اب میں آپ کے ظلم کے خلاف انصاف کس سے مانگوں؟ خلیفہ مسکرائے اور بولے: تجھے اقرار ہے کہ تو نے سعدیہ کو طلاق دی تھی، مروان کا بھی اسے طلاق دینے کا اقرار ہے۔ اب ہم سعدیہ کو اختیار دیتے ہیں، وہ جسے چاہے اپنے لیے اختیار کر لے۔ پھر سعدیہ کی طرف دیکھا اور اس سے کہنے لگے: سعدیہ، اب تم بولو، تمہیں کیسے اختیار کرنا چاہتی ہو، اور تمہیں کون زیادہ پسند ہے؟ 3 شخصوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک ہے امیر المومنین اپنے محل اور حشم و حزم کے ساتھ، دوسرا ہے مروان بن حکم اپنے ظلم و ہوس کے ساتھ، اور تیسرا ہے اعرابی اپنے افلاس اور بدحالی کے ساتھ۔ سعدیہ نے شعروں کی زبان میں فوراً جواب دیا: اگرچہ یہ شخص مفلوس اور بدحال ہے، مگر میرے نزدیک اپنی ساری قوم اور سارے عزیزوں سے زیادہ عزیز ہے، اور یہ مجھے عزیز تر ہے۔ پھر کہنے لگی: اے امیر المومنین، زمانے کے حادثات اور وقت کی تبدیلی سے میں شکست خورا نہیں ہوں گی۔ میرا اور اس اعرابی کا ساتھ بڑا پرانا ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب میں نے خوشحالی کے زمانے میں اس کی رفاقت سے لطف اٹھایا ہے تو اب پریشان حالی میں بھی میرا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ خلیفہ نے جب سعدیہ کی یہ وفا اور خلوص دیکھا تو مسرت سے جھوم اٹھے اور بولے: سعدیہ، میں نے صرف تمہارے خلوص اور وفا کا امتحان لینے کے لیے یہ باتیں کہی تھیں، تم امتحان میں پوری اتری ہو۔ واقعی ایک مسلمان بیوی کا اخلاق ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر سعدیہ اور اس کے اعرابی خاوند کو 2,000 دینار عطا کیے جانے کا حکم جاری کیا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔